الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق وصلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن من العلم جهلا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے، اور صرف عطا نہیں فرمایا بلکہ ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے محفوظ فرما دی ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، فقہ کی کتابوں کی شکل میں، مختلف شکلوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو محفوظ فرما دیا ہے۔ اگر ایمان والا اس دین کو سیکھنا چاہے، اس دین کی باتوں کو جاننا چاہے، تو اس کے پاس یہ بہانہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فلاں بات کا علم ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں موجود نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچایا اور پورے طور پر پہنچایا۔ جب پہنچایا تب اللہ تبارک و تعالی نے اعلان بھی فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دی۔ اللہ نے اعلان فرمایا۔ یہ اعلان جو ہے پچھلے انبیاء کے زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ بہت سے انبیاء کرام آئے، ان کی شریعتیں آئیں، ان کی کتابیں آئیں، لیکن ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہوا، شریعت کی تکمیل ہوئی، اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی نئی شریعت آنے والی ہے۔ تو یہ چیز چونکہ مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اعلان فرما دیا۔ اسی لیے یہودیوں نے ایک مرتبہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس یا غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات عرض کی کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی، ہماری کتاب پر نازل ہوتی، یا ہمارے نبی جو حضرت موسیٰ تھے ان پر نازل ہوتی، تو ہم اس دن کو جشن کا دن منا لیتے، کہ اس دن جشن مناتے ہر سال کی اتنی بڑی آیت اور اتنا بڑا حکم اور اتنی بڑی فضیلت اللہ نے جو ہے آپ مسلمانوں کو عطا فرماتی۔ تو حضرت عمر نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ تو ایسا دن تھا کہ خود اس دن دو عیدیں تھیں، ایک تو وہ دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی عرفہ کا دن تھا، اور دوسرے جمعے کا دن تھا۔ تو یہ تو ہمارے ہاں عید منائی ہی جاتی ہے، اس لیے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، ہماری شریعت مکمل ہے، کسی چیز کے لیے ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کی اور تاکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے ہمیں کچھ ادھار لینا ہے، نہ مانگنا ہے، نہ کسی سے کوئی چیز لینی ہے۔ سب کچھ ہمارے پاس اپنا موجود ہے، دوسروں کو ہم سے لینے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں گئے یہود کی مجلس میں، انہوں نے تورات سنی، تو تورات بھی اللہ کی ایک کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو اس کی باتیں سنی، اچھی لگی، تو آ کر کے اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا اور بعض صحابہ نے بھی،
کہ علیہ وسلم جو تورات کی باتیں اچھی لگتی ہیں اس میں کہ وہ اس میں سے کچھ ہم لے لیں، اس پر عمل کریں، تو علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، کہا کہ نہیں، کہا کہ بالکل نہیں، ہے نا، کہا کہ بس ہاں یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، جو کچھ اس میں باتیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اتباع تو صرف میری ہوگی، میری شریعت کی ہوگی۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر ان کے نبی جو موسیٰ تھے وہ آج موجود ہوتے، وہ زندہ ہوتے، تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے، ان کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ بھی ہوتے تو وہ تورات کو چھوڑ کر کے میری شریعت پر عمل کرتے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ اللہ نے سب کچھ ایمان والوں کو دیا، اتنی فضیلت بخشی، اتنا اونچا مقام دیا اس امت محمدیہ کو، لیکن یہ امت محمدیہ جو ہے کس پستی میں گری ہوئی ہے اس کا اندازہ نہیں۔ آج یہ امت جس کے لیے اتنے انتظامات کیے گئے، اس کے لیے اتنا علم اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، وہ جہالت میں مبتلا ہے۔ اور ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جائزہ لیا جائے تو دو طرح کے جاہل پائے جاتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم جاہل کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ بیچارے ہیں جو واقعی علم سے ناواقف ہیں، جانتے ہی نہیں، ان کو علم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اپنے دین کی بنیادی چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں جانتے ہیں، اور جوش تو ہے ان کے اندر بھی، جوش ہے، ان کو دین سے محبت ہے، اپنے نبی سے محبت ہے، ان کے اندر ایمان کا جذبہ ہے، لیکن علم نہیں۔ اور علم کا نہ ہونا بھی بڑے خطرے کی بات ہے کہ جب علم نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس تو جو عمل کرتا ہے اس میں گمراہی کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن پتہ نہیں صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ تو علم کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن بہرحال یہ تو ایک جہالت کی قسم ہوئی کہ جہالت ہے، نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ بہانہ اللہ کے ہاں چلے گا نہیں، کوئی یہ سمجھے کہ جاہل ہیں تو چلو ہمارے لیے چھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو جاننے کے سارے وسائل موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس۔ اب اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو یہ آپ کی اپنی کمی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں آپ کو مسائل نہیں پتہ ہے، آپ کو ثنا یاد نہیں، آپ کو قرآن کی سورت یاد نہیں، آپ وتر پڑھتے ہیں، آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں، تو کب تک اللہ چھوٹ دے گا؟ چھوٹ ہے۔ بعض صحابہ جب ایمان میں داخل ہوتے تھے تو اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کیا کریں، تو اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھائی جب تک تمہیں یاد نہیں ہے تب تک تم اللہ کا ذکر کر لیا کرو، جو یاد ہے، نہیں الحمدللہ یاد ہے سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، اللہ اکبر پڑھ لیا، جو یاد ہے وہ پڑھ لو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یاد بھی نہیں کرنا ہے کہ چلو ہم تو نہیں یاد ہے تو یاد نہیں یاد ہے تو چھوٹ ہے، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا اللہ مکلف نہیں بناتا۔ آپ کو نہیں یاد ہے، نہیں معلوم ہے تو نہیں پکڑ ہوگی، لیکن اگر آپ اس کے لیے کوشش بھی نہ کریں تو پکڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں یاد ہے، آپ یاد کریے۔ اگر پوری زندگی آپ کو یاد نہیں ہوئی، آپ اتنے ذہن کے کمزور ہیں یا آپ بہت کوشش کرتے ہیں نہیں یاد ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تب تو اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن آپ یاد ہی نہیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یاد بھی نہ کریں تو پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں۔ تو یہ جو جہالت ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر جو چیز ہمیں دین کی، علم کی نہیں معلوم ہے تو جس میدان میں بھی ہم جائیں، نماز پڑھنے جائیں، نماز کی چیزوں کو معلوم کریں، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں علماء سے معلومات حاصل کریں، ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس لائن کی معلومات، جو کام کریں اس کے بارے میں ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور مدرسے میں جا کے نام لکھوا لیں اور 8 سال پڑھ کے عالم بنیں، نہیں، عالم بننے کی نہیں ضرورت ہے، لیکن جانکاری اور علم اتنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض کا مطلب یہ ہے۔ عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن مسائل اور اپنی ضرورت کی چیزوں کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔
اس پر پکڑ ہوگی۔ اب کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ایسی جگہ رہتا ہو جہاں تک علم ہی نہ پہنچا ہو، جہاں وسائل ہی نہ ہو، کسی افریقہ کے جنگل میں رہتا ہے، کوئی ہے نا آدیواسی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وسائل نہیں ہیں، تو وہ تو بہانہ کر سکتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ پہنچا نہیں، وسائل نہیں تھے، اس لیے ہمیں علم نہیں ہوا۔ لیکن یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یا معاشرے میں رہتے ہیں تو وہ کیا بہانہ کر سکتے ہیں اللہ کے ہاں کہ ہم نے کیوں نہیں علم حاصل کیا، یا ہم نے جو عبادت کی وہ کیوں نہیں صحیح سیکھ کر کے کی۔ تو ایک تو یہ علم کی کمی ہے کہ انسان جوش میں تو ہے لیکن ہوش میں نہیں، سیکھنا نہیں چاہتا ہے نا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک صاحب کو بڑا جوش تھا، اسلام کا بڑا جذبہ تھا ہے نا، تو وہ جو ہے تلوار لے کے نکل گئے، ایک صاحب کو پکڑا، کہا پڑھ کلمہ۔ وہ بیچارہ کیوں کلمہ پڑھے بھائی، کیوں تو جوش میں تھے، کہا کہ نہیں پڑھو گے تو مار دیں گے گردن تمہاری۔ اس کو لٹا دیا، زمین پہ گر گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اب تو جان ہی نہیں بچے گی، تو آخر میں اس نے کہا کہ بھیا ٹھیک ہے پڑھا دو کلمہ۔ تو جب اس نے کہا کلمہ پڑھا تو کہہ رہا ہو تو ہم کو بھی یاد نہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ لٹا تو دیا زمین پہ اس کو، لیکن کلمہ ان کو خود بھی یاد نہیں، تو پڑھائیں کیا؟ تو جوش تو ہے ایک طرف، جذبہ تو ہے، لیکن پتہ چلا علم نہیں، تو کیا ملا ہے نا؟ جیسے آج کے سماج میں آپ دیکھ لیں جو غیر کر رہے ہیں ہے نا، کہ ان کو خود اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے، لیکن دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں، دوسرے دین والوں سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں۔ ان سے کہو کہ آپ اس کے بارے میں بتا دو تو پتہ ہی نہیں ہے، پھر دانت نکال دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس سے نہیں کام چلتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ اندر سے خود نہیں مضبوط ہوں گے تو دوسرے کو کیا عمل کے لیے اور دوسروں کو کیا آپ دعوت دیں گے؟ تو سیکھنا ہے جو نہیں جانتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ قسم ہے جو جہالت کی ہے نا۔ اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، چھوٹی سی، بڑی اہم حدیث کا ٹکڑا ہے، حدیث تو لمبی ہے، اس میں ایک ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان من العلم جہلا، فرمایا کہ بعض علم والے بھی جاہل ہوتے ہیں، یعنی علم تو ہے لیکن اس علم کے باوجود ان میں جہالت ہے۔ اب اس کی علماء نے کئی تشریحات کی۔ ایک تشریح تو یہ کی کہ وہ لوگ جو ایسے علم سیکھتے ہیں جس کو سیکھنے سے شریعت نے منع کیا، علم نجوم سیکھتے ہیں یا جادو کا علم سیکھتے ہیں، جو غلط قسم کے علوم ہیں جن سے شریعت نے منع کیا، جو حرام ہے، اس کو سیکھنا یہ جہالت ہے۔ اس علم کو آپ سیکھیں گے تو گویا کہ جاہل ہیں آپ، غلط کام کیا آپ نے اس علم کو سیکھ کے۔ ایک تو یہ معنی ہو گئے، لیکن دوسرے جو معنی ہیں وہی زیادہ قریب ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو علم تو سیکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، وہ جاہل ہیں، اس لیے کہ علم نام جاننے کا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ کسی کو ڈگری مل گئی کسی مدرسے سے، سند لے لی کہیں کی، تو وہ عالم ہو گیا، اب اس کی فضیلت ہے، کوئی فضیلت نہیں۔ یہ کسی بھی مدرسے کی ڈگری کسی کو جنت میں نہیں پہنچائے گی، یہ ڈگری نہیں کچھ کرے گی۔ کیا ہے؟ علم پر عمل ہے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہے نا، جو علم ہے نا، علم چندہ کے بیشتر خانی، چو عمل نیست نادانی۔ کہا کہ چاہے جتنا علم حاصل کر لو، جتنا علم حاصل کر لو، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو یہ نادانی، بیوقوفی اور احمقانہ حرکت ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی گدھے پر جو ہے کتابیں لاد دی گئی ہے نا، گدھا ہے، آپ اسے بخاری شریف لاد دیجئے، مسلم شریف لاد دیجئے، پورا بورا بھر کے کتابیں لاد دیجئے، وہ بیچارہ لے کے چلا جائے گا، کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ ایسے ہی عالم بھی ہوتے ہیں، علم تو خوب حاصل کیا، بڑی اچھی صلاحیت ہے، بولتے بہت اچھا ہے، تقریر بہت اچھی کر سکتے ہیں، لیکن عمل کا نمبر آتا ہے تو ختم۔ تو ایسا علم جنت میں نہیں لے جائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے نچلے درجے میں لے جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب دوزخ بڑکائی جائے گی، جب دوزخ کو ہے نا جلایا جائے گا، تو اس میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ عالم صاحب ہی جائیں گے۔ اس لیے عالم ہونا آسان نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ عالم ہو گئے تو بڑی ہمیں فضیلت حاصل ہوگی، بڑی ذمہ داری میں آپ آ گئے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ بڑی پکڑ کی چیز ہو گئی۔ علم کا سیکھنا یہ آسان نہیں ہے، علم ہونے پر ڈبل پکڑ۔ ایک ناواقف ہے، جاہل ہے، اس کو نہیں آتا ہے، اس کی کم پکڑ، لیکن ایک جانتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو ڈبل پکڑ ہوگی اس کی، اس لیے کہ تمہیں تو معلوم تھا، اب کیا بہانہ ہے؟
اسی لیے ایک حدیث ایک صاحب نے سنائی، ابھی تصدیق تو نہیں کی ہم نے، لیکن بہرحال عالم ہے، تو انہوں نے سنایا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بات فرمائی تھی کہ ہمارا جو زمانہ ہے اس میں علماء زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں، یعنی عالم تو زیادہ ہیں لیکن تقریر کرنے والے کم ہیں، لیکن فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں خطیب زیادہ ہوں گے اور عالم کم ہوں گے، یعنی علم کم ہوگا، تقریر کرنے والے خوب مل جائیں گے، آپ خوب تقریر کریں گے، دھواں دھار کریں گے، لیکن ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا، پکی پختہ اور صحیح بات نہیں بتا پائیں گے۔ تو چل رہا ہے ویسا دور۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو ہے عالم جاہل ہے، جانتے سب کچھ، واقف ہیں، آپ ان کو بیٹھا دیں کرسی پہ تو شاید وہ کئی گھنٹوں تقریر کر لے جائیں، لیکن نوبت کیا ہے کہ اگر مغرب بعد پروگرام شروع ہوا تو عشاء تک بیان کرتے ہیں، اور عشاء کی اذان ہو رہی تب بھی بیان کرتے ہیں، اور نماز ختم ہو جائے تب بھی بیان چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بیان ختم کر کے اور بہترین دعا کر کے اور کھانا کھا کے آرام سے چلے جاتے ہیں، پورے مجمع کے سامنے اللہ کے ایک حکم کو توڑتے ہیں، اور پھر اس کی گواہی بھی نہیں دیتے کہ ہاں اگر ہم نے اس بیان کے وقت نماز نہیں پڑھی تھی تو چلو اب جماعت کر کے سب کے سامنے نماز پڑھ لیں تاکہ کسی کو یہ پیغام نہ جائے کہ نماز نہیں، کھلے عام نمازیں چھوڑتے ہیں۔ ان کے پاس علماء کی سند بھی ہے، تقریریں بھی کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے کچھ ہوتا نہیں۔ سب سے بڑا عالم کون تھا دنیا میں؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا، سب سے زیادہ علم شیطان کے پاس تھا، ابلیس جو ہے، جو اس وقت شیطانوں کا سردار ہے، جس پر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، بڑی گالیاں دیتے ہیں اس کے نام پر، اور حج پہ جاتے ہیں تو بڑی زور سے پتھر مارتے ہیں صرف شیطان کا نام سن کر کے، تو وہ بہت بڑا عالم تھا، اور اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کی علم اور عبادت نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کا معلم بنا دیا، فرشتوں کا معلم، بہت اونچا مقام، لیکن اس کا علم کام نہیں آیا، اس کا علم اسے کام نہیں آیا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیطان میں 3 عین ہیں، فرمایا کہ عالم بھی بہت بڑا تھا، بہت بڑا عالم تھا، کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے علم کے بارے میں، جب اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا۔ دوسرے عین سے کہا کہ عارف بھی بہت تھا، اللہ کے بارے میں بڑا علم بھی تھا، اس کو بہت جانتا تھا، اسی لیے جب اللہ نے اس کو گمراہ قرار دیا اور اپنے یہاں سے نکلنے کو کہا کہ مردود ہو کر کے نکل جا یہاں سے، تو کم وقت، تو نے میری بات نہیں مانی، تو جاتے جاتے بھی اس کو ہے نا عارف تھا، اس کو پتہ تھا کہ اللہ اس غصے میں مغلوب نہیں ہوگا، تو اس نے اللہ سے ایک ڈیمانڈ کر دی، کہا کہ میں جا تو رہا ہوں اللہ، لیکن میری ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دے۔ جاتے جاتے بھی ایک چیز مانگ لی، اللہ نے دے بھی دی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو جاتے جاتے یہی مانگ رہا ہے، اس کو علم تھا کہ اللہ سے مانگیں گے تو مل سکتی ہے، تو اس نے جو ہے یہ ڈیمانڈ کی ان انظرنی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، میں رہوں اور تیرے بندوں کو بہکاؤں، اب تو میں گیا ہی کام سے۔ تو بہت بڑا کیا تھا، وہ عارف بھی تھا، اور تیسرے عین سے کہا کہ بہت بڑا وہ عابد بھی تھا، عبادت گزار بہت بڑا تھا، اسی لیے لکھا کہ کوئی شاید زمین کی جگہ ایسی نہ ہو جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی نے تو کہا کہ 3 عین تو تھا، لیکن ایک عین کی کمی رہ گئی تھی، ایک عین اور ہوتا تو کام بن جاتا اس کا، یعنی علم بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، وہ ایک عین اور مل جاتا، عاشق بھی ہوتا، اللہ سے عشق ہوتا اسے، اور سچا عاشق ہوتا تو وہ اللہ کے حکم پر سر جھکا دیتا کہ اللہ نے جو کہا، کوئی دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل لوگ بہت دماغ لگا رہے ہیں، اور جو دماغ لگائیں گے نا تو دماغ، یعنی کہتے ہیں نا کہ دین میں اگر عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو گمراہی کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں۔
جس کو اپنی عقل پر بھروسہ ہو، اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات پر بھروسہ نہ ہو، وہ پکا گمراہ ہوگا۔ آج بہت بڑے فلسفی گھوم رہے ہیں سماج میں، اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے بہت جو ہے علم بانٹ رہے ہیں، لیکن سب گمراہ ہو چکے۔ تو عقل نہیں چلتی ہے دین میں، عشق چلتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت، یہی کامیابی کا زینہ ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر گمراہی کا بہت خطرہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، اس لیے اللہ کے حکم کو مانا نہیں، اعتراض کر دیا۔ علم نے اس کو متکبر بنا دیا۔ یہ علم جو ہے نا تکبر بھی پیدا کرتا ہے، تھوڑا سا علم آ جائے تو آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر عالم ہے تو عالم کے لیے ضروری ہے کہ تواضع ہو۔ سب سے بنیاد تو اخلاص ہے، اخلاص ہو، تواضع ہو، جھکاؤ ہو، کوئی بڑائی نہ ہو اس کے اندر، اچھے اخلاق ہوں، ہے نا، صبر والا ہو، تو علم کا اس کو فائدہ ملے گا۔ ورنہ اکڑ ہے تو جاؤ، جب شیطان کے لیے گنجائش نہیں تو تمہارے لیے کیا گنجائش ہے؟ صرف تکبر اللہ کو زیبا دیتا ہے، دنیا میں کسی کو زیبا نہیں دیتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کا ہونا بھی یہ نہیں کہ صرف علم ہو گیا، عالم ہو گئے تو آپ کامیاب ہو گئے، نہیں، یہ بھی ایک طرح کی جہالت ہے، اور یہ بڑی جہالت ہے۔ اور پھر یہ بھی نہ سوچیں کہ یہ مسئلہ صرف علماء کے لیے ہے، جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی یا ڈگری حاصل کی۔ بھائی آپ میں سے سب لوگ کچھ نہ کچھ تو عالم ہیں ہی، آپ کہیں کہ ہم تو عالم نہیں ہیں، تو عالم۔ اب آپ میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ نماز فرض ہے؟ تو آپ نماز کی فرضیت کے جانکار ہیں، یعنی عالم ہیں۔ عالم کے معنی جاننے والا ہے نا، عالم کے معنی کوئی یہ نہیں کہ آسمان سے آیا، عالم کے مطلب عالمہ کے معنی جاننا، عالم جاننے والا، عربی کا لفظ ہے۔ تو جو یہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے وہ نماز کا عالم ہے، جو یہ جانتا ہے کہ حج فرض ہے تو وہ اس کا عالم ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ چوری کرنا حرام ہے تو وہ اس کا عالم ہے۔ تو جس کو یہ پتہ ہے، جس کو پتہ ہے زنا کاری کرنا حرام ہے وہ اس کا عالم ہے، جس کو پتہ ہے شراب پینا حرام ہے وہ عالم ہے، جانتا ہے۔ تو کیا صرف علماء سے سوال ہوگا؟ علماء سے ہوگا، جس کے پاس جتنا علم ہوگا اتنا بڑا وہ ذمہ دار ہوگا، لیکن جس کے پاس تھوڑا علم ہوگا وہ بھی اپنے تھوڑے علم کا ذمہ دار ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، سب ذمہ دار ہیں، کلکم مسئول، سب سے پوچھا جائے گا، سب سے سوال ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں کیا آیا؟ حدیث میں آیا کہ بندے کا قدم قیامت کے دن لا تزول، ہے نا، قدم عبد، ہے نا، یوم القیامہ الا یسأل عن خمس، 5 سوال نہ ہو جائیں تو قیامت کے دن ہٹے گا نہیں، قدم ہلے گا نہیں۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز علم بھی ہے، کہ علم پر عمل کیا کیا۔ وہاں کوئی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی، آپ نے کس مدرسے میں پڑھا تھا، کس استاد سے پڑھا تھا، کہاں سے فارغ تھے، کون سی ڈگری تھی، عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، کوئی سوال ہونے والا نہیں۔ سوال تو آپ کے علم کا ہوگا، آپ کو جو چیز پتہ تھی اس پر آپ نے عمل کیوں نہیں کی۔ اب ظاہر سی بات اس میں تو سب پھنسیں گے، اس لیے کہ بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہیں، عالم کو بھی پتہ ہے اور ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ چھوڑتا ہے۔ ہماری عادت کیا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے مطلب کی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، جہاں آسانی عمل کر لیا، یہ تو دین ہے، جہاں لگا مشکل ہے تو چھوڑ دیا، ہے نا۔ ایک صاحب کا واقعہ آیا کہ ایک صاحب جو ہے وہ جو گدواتے ہیں نا، بنواتے ہیں، بدن پہ تصویریں بنواتے ہیں، تو ان کو شوق ہوا کہ اپنی پیٹھ پہ شیر بنوائیں گے، گئے وہ بیچارے شیر بنوانے۔ تو جب اس نے گودنا شروع کیا تو ان کو درد شروع ہوا، جب درد شروع ہوا تو پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دم بنا رہے ہیں۔ کہا چھوڑو دم مت بناؤ یار، بغیر دم کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے۔ چلو بھائی، اس نے دم چھوڑ دی، پھر آگے شروع کیا، پھر تکلیف ہوئی تو کیا بنا رہے ہو؟ کہہ رہا پیر بنا رہے ہیں۔ کہہ رہے یار پیر بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ تکلیف ہو رہی، بغیر پیر کے بھی تو شیر ہو ہی سکتا ہے نا۔ تو اب پتہ چلے کہ جب وہ شروع کرے تو درد ہو، درد ہو تو کہیں اس کو چھوڑ دو۔ تو دین میں بھی یہی ہوتا ہے نا، جہاں ہمیں تکلیف ہوتی چھوڑ دو، جہاں لگا آسانی ہے چلو اس پر عمل کر لیتے۔ تو اس کا نام دین نہیں ہے۔
ہے نا. دین کا مطلب ہے ہم عمل کریں. جتنا علم ہمارے پاس ہے اس پر عمل کرنے کی کم سے کم درجہ ہے. کوشش کریں, نیت کریں, کوشش پر اللہ اجر دیتا ہے. تو ہم کوشش کریں. ایک تو علم حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو علم ہمیں نہیں ہے وہ علماء سے پوچھیں, علم حاصل کریں, کتابوں کا مطالعہ کریں, پڑھنے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس حدیث کا مصداق ہوگا کہ ان من العلم جہلا, کہ بعض عالم اور جانکار کیا ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. دوسری قوموں میں یہ چیزیں پیدا ہو گئی تھیں, ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے جان کر کے بھی جاہل بنے رہتے ہیں. ہمیں عمل کی کوشش کرنی ہے. اگر علم کم ہے لیکن عمل زیادہ ہے تو یہ زیادہ فائدے مند ہے نا. وقت نہیں ہے. بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو نہ عالم تھے نہ کچھ تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے لیکن بڑے بڑے عالم ان کے قدموں میں پڑے رہتے تھے. حضرت تھانوی ہوں, ہے نا, حضرت رشید احمد گنگوہی ہوں, مولانا قاسم, بڑے بڑے عالم جن کا نام آج جن کے نام علم کے چرچے ہوتے ہیں, وہ ان کے قدموں میں پڑے رہتے. کسی نے پوچھا کہ یہ تو عالم نہیں آپ اتنے, کہا کہ ہاں, کہا کہ جیسے بادام ہوتا ہے نا, کسی کو بادام کا بڑا علم ہو جائے, خوب پڑھ لے, مطالعہ کر لے بادام کے بارے میں کہ اس کے یہ فائدے, یہ سب پڑھ لے, 1 گھنٹہ تقریر بھی کر دے, لیکن کبھی بادام کھائے نا تو کیا فائدہ دے گا بادام اس کو. تو کہا کہ یہی حال ہمارا بھی ہے. جانتے تو ہم بہت کچھ ہیں قرآن حدیث کے بارے میں, لیکن بادام انہوں نے کھا رکھا ہے, اس لیے ہم ان کے قدموں میں جا کے پڑھتے ہیں. تو وہ بادام کھائے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں سکھاتے نہیں ہیں, وہ ہمارے منہ میں بادام ڈال دیتے ہیں کہ کھا کے دیکھو کیسا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کا فائدہ ہے. تو اصل چیز عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر